خرچہ تھا رافیل جہازوں کا، اور نہ صرف 5 ان کے طیارے مار گرائے ہیں، ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے برنالہ میں، ان کے 5 جہاز اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ اور دیکھیے جو لائن آف کنٹرول پہ ہم نے ان کی پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا تو کئی ان کی پوسٹیں بھی وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں، اور اب یہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک بزدل دشمن جو رات کی تاریکی میں سویلینز کو نہتے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، بچوں عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، اور جب پاکستان رات کی تاریکی میں سویلینز کو نہتے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، بچوں عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، اور جب پاکستان نے اس کا ایک جواب دیا اور بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں 5 جہاز بھی گرائے، جس کے نتیجے میں ایک ڈرون بھی گرایا، جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے پار ان کی کئی پوسٹیں بھی تباہ کی، تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انڈین میڈیا نے آج شکست تسلیم کی ہے۔ انڈین میڈیا نے آج اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا ہے کہ جو ان کی اپنی حدود کے اندر ہم نے جہاز گرائے ہیں اس کا ملبہ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے اور ہم اوپر چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ادھر کارنر کے اوپر کہ انڈین میڈیا کا رپورٹر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جی یہ جہاز جو ہیں یہ مار گرائے۔ تو ہماری بہادر افواج پوری رات وزیر اعظم بھی اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہے، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لیتے رہے، اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم آج اپنی بہادر افواج اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہے، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لیتے رہے، اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم آج اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے، بہادر افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو بھارت کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے 5 طیارے اور 1 ڈرون اور کئی ان کی پوسٹیں تباہ کر کے، پوری قوم کو فخر ہے، پوری قوم کو ناز ہے کہ پاکستانی قوم جب اکٹھی ہوتی ہے تو دشمن کتنا بھی مکار ہو وہ بھرپور مقابلہ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی کال کی ہے ابھی 10 بجے، اس سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ مگر یہ سفید جھنڈا جو لہرایا ہے، یہ جو 5 طیارے مار گرائے، 1 ڈرون مار گرایا، پوسٹیں تباہ کی، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ تحقیقات کا تو پاکستان نے کہا تھا نا کہ پہلگام کی تحقیقات کرا لو، یہ اس سے بھی بھاگے، اور آج جب حملہ انہوں نے کیا تو اس سے بھی بھاگے اور آگے آگے بھاگے، اور پاکستان نے آج منہ توڑ جواب دیا، بھرپور جواب دیا، کئی گنا زیادہ جواب دیا جس کی ہم بات کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم جو اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اس کی دعاؤں سے آج پاکستان نے یہ برتری حاصل کی ہے کہ بھارت سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ ابھی تک ان کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی تفصیلات آ چکی ہیں؟ دیکھیے جو ان کی اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور ان کے جو جہاز گرے ہیں تو وہاں پہ جو نقصان ہے اس کا بھی تھوڑی دیر میں مزید تفصیلات آ جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ نہتے اور مظلوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھاگ دوڑتے ہیں۔ تو ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز لڑاکا طیارے گرائے ہیں، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور یہ پاکستانی فوج کا، افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ہے کہ کبھی بھی وہ جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو کہ کم ظرفی کے اندر سویلینز کو نشانہ بنائے۔ سر یہ بتائیے گا انڈیا نے جو حملہ کیا ہے وہ کیا فوجی ٹارگیٹس پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے کیا وہ فوجی ملٹری ٹارگیٹس تھے یا سویلین آبادی پہ کیا گیا؟ دیکھیے وہ سویلین آبادی پہ کیا گیا، اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں ہمارا ISPR کے ساتھ مل کے یہ پلان تھا کہ ہم نے جرنلسٹ کو، جس طرح میں اس نے لائن آف کنٹرول کے پاس بیلا نور شاہ لے کے گیا تھا مظفر آباد میں، ہم نے کل آج مرید کے جانا تھا، ہم نے آج بہاولپور جانا تھا، اس کا باقاعدہ تیاری کر لی گئی تھی، اس کا پلان بن گیا تھا، تمام صحافی حضرات جنہوں نے ساتھ جانا تھا ان کی کنفرمیشنز آ گئی تھی، ہمارا 8 بجے ٹیک آف تھا، اور ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو جا کے دکھانا تھا کہ مریدکے میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، ہم نے جا کے دکھانا تھا کہ بہاولپور میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے۔ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے دہشت گردی کی جنگ میں، اور بھارت سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتا ہے جب وہ سکھوں کو مرواتا ہے US میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور بھارت ہے جس کا کلبھوشن یادو ہم نے بند کیا ہے بیکاز یہاں پہ ٹیررزم میں وہ انوالو تھا۔ تو ایک ایسا ملک جس نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو وہ دہشت گردی کیسے کرا سکتا ہے؟ اور بھارت کے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے، اور پہلگام واقعہ جس بھونڈے طریقے سے ہوا کہ اس کے اندر
کوئی FIR 10 منٹ بعد ہو رہی ہے, پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچ رہی ہے. وکٹمز کی فیملیز کہہ رہی ہیں جی وہ ان کا خون بہ رہا تھا, کوئی فرسٹ ایڈ دینے والا نہیں تھا. تو پاک فوج, پاک فضائیہ, پاک بحریہ, تمام سروسز چیف نے جو کردار ادا کیا, وزیر اعظم صاحب مانیٹر کرتے رہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ آج برتری ملی ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ان کی پوسٹیں بہت ساری تباہ ہوئی ہیں, اس میں مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ کو آگاہ کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ ہم رات سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ تمام انٹرنیشنل اداروں پر بھی آپ دیر ہو رہے ہیں, جو اس وقت جو ایک مس انفارمیشن کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے آپ نے سینٹر بھی قائم کیا ہے, تو اس کی جو انفارمیشن جو گیدر ہو رہی ہے اور سینٹر کے حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیے یہ سینٹر ہم نے آج سے 2 ماہ پہلے اسٹیبلش کیا تھا, ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت ہم ماڈرن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے مس انفارمیشن کو بھی کاؤنٹر کرتے ہیں, اور پاکستان کا, ہماری اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس سے بڑی مدد ملی کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو ٹائملی جو ہے وہ سارے حقائق ان کے سامنے رکھے, تمام انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم آئے, ہم نے اپنا بیانیہ ان کے سامنے رکھا, اور بھارت کا بیانیہ کہیں نہیں تھا کیونکہ ان کا کیس ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے. وہ اگریسرز تھے, وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے, مگر جب دوڑنے پہ آئے ہیں تو پھر دم دبا کے یہاں سے بھاگے. بہت شکریہ, تھینک یو.